بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معافی اللہ کو پسند ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ مٹی کے گھر، کچے صحن اور سبز کھیت اس گاؤں کی پہچان تھی۔ لوگ سادہ تھے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ صبح اذان کے ساتھ اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر اپنی ماں کے پاس جا کر ان کے پاؤں دباتا۔ اس کی ماں ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی، بیٹا، انسان کی اصل دولت نیکی اور سچائی ہوتی ہے۔ عارف اپنی لاٹھی اور بانسری اٹھاتا اور بکریوں کو لے کر چراگاہ کی طرف چلا جاتا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی قدرت کو دیکھتا، قرآن پڑھتا اور اپنی بانسری بجاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے بہت عزت دیتے تھے۔ وہ ایماندار، نرم دل اور مددگار نوجوان تھا۔ مگر اسی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی ماں ایک بہت نیک عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اکثر سمجھاتی، بیٹی، اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے، اسے غلط راستوں میں استعمال نہ کرنا۔ عزت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ مگر زینب کے دل میں غرور آ چکا تھا۔ اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ ایک دن اس کی نظر عارف پر پڑی۔ اس نے دیکھا گاؤں کے بہت سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر عارف کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ بات اس کے غرور کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عارف کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ ایک دن وہ جان بوجھ کر کنویں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جب عارف وہاں سے گزرا تو اس نے مسکرا کر کہا، عارف، تم کبھی میرے پاس بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ عارف نے نظریں جھکا کر جواب دیا، مجھے ایسی باتوں سے دور رہنا بہتر لگتا ہے۔ یہ سن کر زینب کے غرور کو شدید چوٹ لگی۔ کچھ دن بعد اس نے گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ عارف نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ کو یقین نہ آیا، مگر کچھ کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ جب یہ بات زینب کی ماں تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ گھر آئی اور بیٹی سے پوچھا، بیٹی، سچ بتاؤ، کیا واقعی عارف نے ایسا کیا ہے؟ وہ تو گاؤں کا سب سے نیک لڑکا ہے۔ زینب نے ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، امی، اگر آپ کو سچ پتہ چل ہی گیا ہے، میں نے اسے دوستی کی دعوت دی تھی مگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ یہ سن کر ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، تم نے ایک بے گناہ پر بہت بڑا الزام لگا دیا ہے۔ مگر زینب نے دھمکی دی، اگر آپ نے کسی کو سچ بتایا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ مگر اس کی ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، لوگو، میری بیٹی نے جھوٹ بولا ہے، عارف بے گناہ ہے۔ یہ سن کر گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ مگر زینب کو جب یہ خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ بیچاری ماں بے سہارا ہو گئی۔ اسی وقت عارف وہاں پہنچا۔ اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا
اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کی خدمت کی اور بہت عزت دی۔ ادھر کچھ ہی عرصے کے بعد زینب کو ایک عجیب اور لا علاج بیماری لگ گئی۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹی تھی، اسے پانی تک پینے کی طاقت نہیں تھی۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں یاد آئی، اسے وہ جھوٹا الزام یاد آیا، اسے عارف کی خاموشی اور صبر یاد آیا۔ وہ رونے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے پیغام بھیجا، امی میں مرنے والی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ماں کا دل نرم ہو گیا اور وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گئی۔ زینب روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت ظلم کیا۔ پھر اس نے کہا، عارف کو بھی بلا لیں، میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جب عارف آیا تو زینب نے روتے ہوئے کہا، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ عارف نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے الزام لگایا تھا، کیونکہ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر زینب اور زیادہ رو پڑی۔ کچھ دنوں بعد حیرت انگیز طور پر اس کی صحت بہتر ہونے لگی، وہ بدل گئی۔ اس نے غرور چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے ساتھ نیک زندگی گزارنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کے بزرگوں سے کہا، اب ان دونوں کی شادی کر دی جائے، مگر عارف نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی زندگی میں معافی مل جاتی ہے، مگر ہر رشتہ دوبارہ نہیں بنتا۔ اس نے زینب کو معاف کر دیا، لیکن اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور عارف گاؤں کا سب سے محترم انسان بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ وہ شخص ہے جس پر جھوٹا الزام لگا تھا، مگر اس نے بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے، سچائی وقتی طور پر دب سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور معاف کرنے والا انسان ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔